الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماونا محمد النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے، درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے، خزاں کو آشنائے فصل بہار کرتا ہے۔ درود پڑھیے پیغمبر کی ذات اقدس پر، یہ وہ کام ہے جو پروردگار کرتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ کرم جب بھی نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب بھی نبی کا شریک ہوتا ہے، وہ لاکھ بگڑا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور ذکر خواجہ بدخا کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سادات کرام، ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، میزبان محفل عزت مآب ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، آج کی یہ بزم کے میں تشریف لانے والے تمام عشاقان رسول، سب سے پہلے تو اس بزم کا انعقاد جس مقصد کے لیے کیا گیا وہ ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب بخاری، ان کے بھائی اور خطیب الاسلام حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بانجے پیر سید ذوالقرنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اونچا کرے، اور ڈاکٹر صاحب نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصالِ ثواب کو یکجا کر دیا۔ یقیناً حضور کی روح خوش ہوگی تو مصطفیٰ کی آل کی روح بھی خوش ہوگی۔ اور جہاں تک ہر محفل میں، ہر مجلس میں میلاد پاک کو ساتھ شامل کرنا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے تو اپنے بانجے کی شادی میں علماء کو ایک صف میں کھڑا کر کے قصیدہ پڑھا کے اس شادی کو بھی محفل میلاد بنا دیا کہ اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر ہو اور اس کی برکات شامل ہوں۔ اور یہ جو جنازہ کی تصاویر آپ نے دیکھی، سید عرفان شاہ صاحب کے کزن حضرت پیر سید ذوالقرنین شاہ صاحب، یہ قابل رشک جنازے ہوتے ہیں، کچھ قابل رشک جنازے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے بھی ایسے عشاق گزرے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جیسے، کہ جن کا جنازہ اٹھا تو 70,000 فرشتے آسمان سے جنازے میں شامل، اونچا بولیے نا ذرا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں سے فرشتے اتر رہے۔ اور ہمارے مرشد کریم استاد گرامی حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف میں لکھا ہے کہ علماء نے لکھا اختصا عرش الرحمن، خدا کا عرش بھی حضرت سعد کی روح کے استقبال کے لیے وجہ سے آیا کہ یہ کس عرش کے صادق کا جنازہ آیا ہے۔
بلے شاہ نے کہا تھا عرش فرشتے بانگا ملیاں، عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور بلے شاہ سی مرنا نہیں کہ گور پیا کوئی ہو، بلے شاہ سی مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہو۔ جس طرح قابل رشک جنازہ کا حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حفصہ بابی رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی طرح یہ قابل رشک جنازہ تھا حضرت پیر سید ذوالقرنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ اصل انسان کو ساری زندگی کی کمائی کا، جس طرح حضرت امام احمد بن حنبل نے وقت کے حکمران کو للکار کر کہا تھا کہ ہماری قبولیت کا اعلان ہمارے جنازے کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ کے حضور کس کی قبولیت زیادہ ہے؟ جنازے کریں گے۔ دنیا میں تو کوئی مکر کے ساتھ بھی آگے جا سکتا، لیکن جس طرح ممتاز قادری شہید کا جنازہ، وقت کے حکمران ہار گئے لیکن عاشق کا جنازہ بتا گیا کہ یہ بارگاہ خدا میں بھی قبول ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی قبول ہے۔ تو اس طرح آج امریکہ میں ہر مسجد میں یہ جو ہے اثار ثواب ہوا، دعا ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب تو چونکہ سورس آف انٹیگریشن ہے، یہ تمام مساجد، تمام مراکز، تمام اسلامی جو سینٹرز ہیں، اسلامک سینٹرز اور پوری کمیونٹی کے لیے سورس آف انٹیگریشن ہے۔ اس وجہ سے کر کے انہوں نے اس اپنے مرکز کو بھی اس کا آغاز ہی میلاد مصطفیٰ رسالہ ثواب سے کیا، اور شاہ صاحب کی جو ہے ڈارس مدائی، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور ساتھ جو ہے ان کی بارگاہ میں خراج تحسین اور رسالہ ثواب کے لیے اس بزم کو سجایا۔ اللہ اس بزم کو قبول فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک صاحب، میں نے عرض کیا کہ جنازے قابل رشک ہوتے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ذو البجالدین، نبی پاک علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کی کیفیت حضرت بلال بن حارث بیان کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ان کا جنازہ اٹھا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کو جب وہ جنازے کو لے کر جا رہے تھے، مصطفیٰ کریم جنازہ پڑھانے کے بعد خود قبر میں تشریف لے گئے۔ اچھا بابا نا، قبر میں سرکار، ہم تو یہاں لوگ تڑپتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں دے دوں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو ان سے یوں کہوں، اب پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ماں کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا، ماں کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور عبداللہ صاحب بتاتے ہیں کا جنازہ پڑھانے کے بعد مصطفیٰ خود ان کی قبر کے اندر تشریف لے گئے، اور حضور فرما رہے تھے ابو بکر و عمر کو اپنے بھائی کی میت کو میرے قریب کرو، اپنے بھائی کی میت کو میرے قریب کرو۔ اور جب جنازہ حضور نے پڑھایا، قبر میں اتارا، تدفین ہو گئی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دے اس کی بخشش میں کوئی شک ہے؟ اپنے بولی ہو، اپنے سارے پیچھے تک آواز ہے، اس کی بخشش میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کے بعد پھر قبر میں تشریف لے گئے، مٹی ڈالی جا چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس جب تیار ہو گئی قبر، حضور نے اللہ کے حضور دعا مانگی، پتا چلا کہ جنازہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اس کے بعد دعا رسالہ ثواب کی سنت مصطفیٰ۔ وہ دعا کے لفظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اللہم انی قد امسیت عنہ رادن فردی عنہ، اے اللہ آج شام تک میں تیرے اس بندے سے راضی تھا، میرے پروردگار تو بھی راضی تھا، آج شام تک میں راضی تھا۔ اللہ کا کرائٹیریا کیا ہے قرآن میں؟ اللہ و رسول احق ان یرضوہ، اللہ رسول، اس کا رسول حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ اللہ نے کہا جس نے مصطفیٰ کو راضی کیا اس نے ساری کائنات کی خدا کو راضی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار آج شام تک میں تیرے اس بندے سے راضی تھا، فرد ان ہو، اے میرے پروردگار تم اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر عالم صحابی ہے، فقیہ صحابی ہے، وہ فرماتے جب میں نے اپنی آقا کی یہ دعا سنی تو ان کی چیخ نکلی، انہوں نے کہا یا لیتنی کنت صاحب النحب، کاش آج یہ اس کی قبر نہ ہوتی، میری قبر ہوتی، میری قبر ہوتی، اور میرے آقا میری بخشش کی دعائیں کر رہے تھے۔
اور میری رضا کی سیدھی عطا کر رہے ہوتے اور اللہ کے حضور اس سے رضا کی سنتوں کی قبولیت اور دعائیں کر رہے ہوتے کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہوں. عرش فرشتے بانگا میرے یہاں تے مکے پہ گیا شوار بلے شاہ سی مرنا نہیں کہ گور پیا کوئی ہور جس جو بھی ذکر کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ کے دامن اقدس سے لپٹ جاتا ہے وہ حضور کا ذکر اونچا نہیں کرتا. یہ تو مصطفیٰ کے ذکر کی برکت ہے کہ اپنے ایک مقدر کو اونچا کرتا ہے. آپ نے علماء کو سب کو سٹیج پر بٹھایا, کیا خصوصیت ہے کہ یہ حضور کے ذکر سے وابستہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک نعت شریف لکھی, عربی وہ قصیدہ ہے, اس وقت عربی شاعری عروج پر تھی. آج بھی مدرسوں میں ہم جو ہے وہ پری اسلامک جو عربک لٹریچر ہے شاعری کا پوئٹری وہ بھی پڑھتے ہیں. عربک لٹریچر کے لیے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کون سی صنف ہے شاعری کی اور کس انداز سے, تو دھومیں مچ گئی اس قصیدے کی, جگہ جگہ پڑھا جانے لگا. کسی نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا, حسان تیرے قصیدے کی وجہ سے گھر گھر کریا کریا نگر نگر ہر مجلس اور محفل میں تیرے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت حسان بن ثابت نے سن کر کوئی فخر اور تعالی کا جملہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا, ما ان مدحت محمد بمکانتی ولکن مکانتی بمحمد ولکن مدحت بمکانتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے قصیدے نے مصطفیٰ کا ذکر اونچا نہیں کیا, مصطفیٰ کے ذکر نے میرا قصیدہ اونچا کیا. یہ تو حضور کے ذکر کی برکت ہے کہ میرا قصیدہ اونچا ہو گیا, اس کی قبولیت مل گئی. تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے نسبت ہوتی ہے, آزم چشتی صاحب کا کلام جہاں پڑھا گیا, انہوں نے کہا تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیا, تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیا, میں اگر تیرا نہ ہوتا سکے دنیا ہوتا. اور ایک بار وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے حضور سے, علامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے, انہوں نے نعت اپنی لکھی ہوئی نعت پڑھی, کاش یہ آنکھیں تیرے شہر کے تنکے چنتی, کاش یہ آنکھیں تیرے شہر کے تنکے چنتی, اور یہ دل تیری گلیوں میں سلگتا ہوتا, دل سلگتا. حضور سے علامت نے ان کو روکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی. حضور نے حضرت کعب بن زہیر کو روکا جب وہ قصیدہ پڑھ رہے تھے, نعت پڑھ رہے تھے. حضرت کعب بن زہیر نے رسول اللہ کو مثال دی کہ حضور علیہ السلام ہندوستان کے لوہے کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. حضور نے فرمایا, مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلواروں کے ساتھ مشابہت نہ دو, میں اللہ کی تلواروں میں سے محمد ایک تلوار ہے, باطل کے لیے, کفر کے لیے, ظلم کے لیے, شرک کے لیے تلوار ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. تو پیر صاحب نے ان کو روکا, فرمایا اپنے شعر کی اصلاح کر لیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دل سلگا نہیں کرتے, وہاں تو دل مچلا لگا, وہاں دل مچلا. اگر وہاں بھی سلگنا ہے تو سکون اور قرار کہاں آئے گا؟ کہاں یوں پڑھیے, کاش یہ آنکھیں تیرے شہر کے تنکے چنتی, اور یہ دل تیری گلیوں میں مچلتا ہوگا. جہاں بھی مصطفیٰ کا ذکر آتا ہے, رب کائنات اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا. میں آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے مکمل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ جہاں بیٹھے امریکہ میں اور آپ جو ذکر کر رہے ہیں, ذکر کی مجلس میں حاضر ہیں, تو کملی والے تک یہ محبت پہنچ رہی ہے. اس کا عقیدہ ہے وہ بولو, آپ سب کا عقیدہ ہے. حدیث مبارکہ اس پر میں اختتام کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان, کہ میرا جو غلام بھی جہاں کہیں بھی حیث کان, وہ جہاں دنیا کے جس کوشے میں بھی مجھ پر درود پڑتا ہے, بلغنی صوتہ, اس کی آواز محمد تک پہنچتی ہے, اس کی آواز بھی تک پہنچتی ہے. تو صحابہ کرام نے چونکہ شریعت مطہرہ کے وارث بھی آگے لے کر حضور کا پیغام جانا تھا, عرض کی وبعد وفاتک یا رسول اللہ, حدیث کے راوی کہتے ہیں قلنا وبعد وفاتک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا یہ حکم حضور کی حیات ظاہری تک ہے, یا جب حضور دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر بھی آپ سنتے رہیں گے؟ میری آقا نے فرمایا نعم وبعد وفاتی, فرمایا جس طرح اپنی ظاہری حیات میں سنتا ہوں, اپنے وصال کے بعد عاشقوں کا درود پڑھتا رہتا.
माला नहीं सो तो ये उसके लिए है जो चलते फिरते ड्राइव करते बातें करते दरूद पढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई मोहब्बत में डूब कर पड़े तो फरमाया अस्माओ सलातो मोहब्बती व आरिफुहुम, आशिकों का दरूद तुम्हें मोहम्मद खुद सुनता सुभान अल्लाह और उनको पहचानता भी है। और वजह बयान कर दी, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला सादर अंबियाए फनबियुल लाह हय्युन यूसुफ का अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, जमीन नबियों के जिस्म नहीं खाती। जमीन नबियों के जिस्म नहीं खाती, उनके कफन भी मैले नहीं होते। नबी तो नबी रहे, नबी के गुलामों की ये शान। सैकड़ों उलमा की मिसालें हैं जिनका वक्त नहीं है। इस दौर में जो है अतार मुस्तफा जमील साहब के वालिद गिरामी थे, मौलवी बशीर साहब, उनके बारे में शान शाह साहब ने यहाँ बताया कि वो कई 3 सालों के बाद उनकी कब्र खोली गई तो खुशबू आता, खुशबू आती। इस दौर में हुजूर ने फरमाया अल्लाह का हर नबी जिंदा है और उसे रिस्क दिया जाता है, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सैयद अल्लामा इरफान शाह साहब के बरादर और कज़न अल्लामा पीर सैयद ज़ुल्करनैन शाह साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्होंने जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब के सिदारे गुलाब बानू इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर को अल्लाह इन दुनिया रात को निकल